بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد یہ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ خطیب ہیں، مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 30 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اہل ایمان جو مستقیم الحال ایمان کے مقتضیات پر پورے عامل ہیں، جن کو عرب میں ہم متقی کہتے ہیں، کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی خوشبو اور نور بھی انہیں حاصل ہے۔ یوں تو نرا ایمان بھی اللہ کے خزانوں میں جو قیمتی تر اشیاء ہیں ان میں سے ہے، اور انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہی کی ہوتی ہے۔ جو اس سے خالی ہے بظاہر وہ پوری دنیا کا خزانوں کا مالک ہے تو کچھ بھی نہیں، قارون کی طرح، اور دنیا کا ایک تنکا بھی کسی کے پاس نہیں۔ ایمان ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا کا نقشہ بہت جلد پلٹ جانے والا، اور فیصلہ ایمان اور کفر پر اللہ پاک فرماتے ہیں اہل ایمان کی ہمیشہ کی کامیابی، اور ایک جگہ نہیں، قرآن پاک پورا بھرا ہوا ہے ان بشارتوں سے جو اہل ایمان کے لیے ہیں، بالخصوص اس مقام پر فرشتوں کا نزول اور ان کا اہل ایمان کو تسلی اور بشارت دینا اس طور پر کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ایمان کی پوری بہار سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمائے، حدیث پاک یاد آئی کہ ایک شخص گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو گھوڑے پر جا رہا ہے اس کے بارے تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا جی سردار ہے، بڑا مالدار ہے، بڑی اس کی شانیں ہیں، جہاں جائے لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، پیغام نکاح دے تو لوگ بیٹی کو اس کے عقد میں دے دیتے ہیں۔
فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان حاصل نہیں۔ دوسرا ایک گزرا تھوڑی دیر کے بعد پیدل اور لباس بھی پھٹا ہوا اور بظاہر وہ فقیر اور مسکین آدمی۔ فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتے جی اس کو کون پوچھتا ہے بیچارہ، کوئی اس کو بلاتا نہیں، چلا جائے تو وہ بٹھاتا نہیں، کہیں پیغام نکاح دے تو قبول نہ ہو، لوگ تو دنیا کو مال کو دیکھتے ہیں، اس کے پاس وہ نہیں۔ فرمایا کہ اس شخص کو اللہ نے ایمان بخشا ہے، اس جیسوں سے پوری دنیا بھری ہوئی ہو، اس ایک کے مقابلے کی نہیں۔ اللہ کے ہاں ایمان کی قدر و قیمت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات کو مان لینا ہی نہیں، کما حقہ ماننا، اس کی ربوبیت کاملہ کا یہاں ذکر آیا ہے کہ ربنا اللہ۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اقرار کریں، دل سے یقین رکھیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور بظاہر یہ ایک آسان سا کلمہ ہے، لیکن حقیقت کے اندر اس کے وزن کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں کتنی کثرت سے یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا معنی کل بھی عرض کیا تھا کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا، اور قرآن پاک کی ابتدا بھی اسی سے، اور آخری آیات کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی پاک لفظ ہے۔ پہلی آیت قرآن پاک کی الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب کا لفظ آیا ہے، اور قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، برب الناس، وہاں بھی رب کا لفظ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بہت سی دعائیں قرآن میں آئی ہیں، وہ اسی مبارک تر لفظ کے ساتھ آئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ قرآن پاک میں کثرت سے ہے کہ نیک بندوں کا کلام وہ اللہ سے معافی کا ہوتا ہے، مغفرت کا، رب اغفر لی، اور ہمیں بھی سکھایا یہ کیا ہے کہ تم نماز پڑھو تو اس کی ابتدا انتہا میں یہی لفظ آئے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی۔ ایک صاحب بھی آئے کہ مجھے ایسا آپ کلمہ بتا دے کہ مجھے پھر کسی سے پوچھنے ہی نہ پڑے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ، بس تو اللہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور ثم استقم، پھر اس پر پکا ہو جا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ ربنا اللہ کہو تو اس پر استقامت، ایک یہ کہ تاک موت انسان اس پاک کلمے پر، ایمان والی زندگی پر رہے، کبھی یہ سوچے بھی نہ کہ کوئی اور چیز بھی گندگی وغیرہ چکھ لیں گے، کسی اور مذہب کی نہ۔ جو سچا دین ہے، دین اسلام ہے، اور قرآن پاک اللہ کا کلام اس میں وضاحت ہے، اس کو اختیار کر کے پوری زندگی آخر سانس تک قائم رہنا، یہ استقامت ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یقین حاصل کر کے کہ میرا پالنے والا، اور اگر ہم تھوڑا سا قرآن پاک میں غور کریں تو بڑا تفصیلاً موجود ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے روحوں کو، ہماری انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا، اور پیدائش میں بھی سب سے پہلے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح طیبہ کو پیدا کیا، پھر انبیاء علیہ السلام، اور پھر سب جہان کے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں پیدا کر کے ان سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے کہا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب، اس میں ہم بھی تھے۔ پھر دنیا میں آتے ہیں تو شان ربوبیت ہمیں آنکھوں سے رب دکھاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم مادر ایک تھیلی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بچہ، اور بچے کے اوپر ایک جھلی اللہ نے چڑھائی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہاں تمہاری شکل بناتا ہے، اور تمہیں ایک چھوٹی سی حقیر ترین بوند
اس سے تمہاری ابتدا کر کے پھر تمہیں پورے 9 مہینوں میں تخلیق کر دیتا ہے، اور وہ یوں تو ایک لمحے میں سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ہاں حکمتیں ہیں اور ایک ترتیب ہے، سب چیزوں میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہی ان کا حسن ہے، وہی اس کی خوبی اور کمال ہوتا ہے۔ بات تفصیل کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوا، ہماری آنکھوں کے ہم بھی بچے تھے، پھر بڑے ہوئے، ہمارے ماں باپ اور ساری دنیا کے انسانوں کا یہ سلسلہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی کوئی انسان کسی شے کا مالک نہیں ہوتا۔ اس کے بینک میں کچھ پیسے، اس کا تو نام و نشان نہیں تھا، وہ تو ابھی قدم رکھ رہا ہے، نہ اس کا کوئی مکان، نہ بستر، نہ کھانے پینے کو، تو کیا وہ ایسے ہی رہتا ہے؟ نہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی شانہ ماں اور باپ کے دل میں ایسی الفت اور محبت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ چلنا تو کجا، وہ تو کروٹ نہیں لے سکتے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہم سے کروٹ بھی نہیں لی جاتی تھی، لیکن اللہ نے صرف ایک چھوٹی سی رونے کی آواز دی، بچہ ذرا روتا ہے، ماں فوراً اٹھا کر سینے سے لگا کر اور اسے اپنا دودھ پلاتی ہے۔ پھر وہ روتا ہے تو ماں کو پتا ہوتا ہے اب یہ سونا چاہتا ہے، اس کے لیے بہترین سونے کی جگہ بناتی ہے، اور اس کی ساری ہی ضروریات، کپڑا اس کو ماں نے، باپ نے لا کر دینا ہے اور پہنانا ہے ماں نے، اور کوشش یہ کہ اچھا، عمدہ اور بار بار اس کو بدلے، میرا بچہ حسین رہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اللہ اس کو پال رہے ہیں، اور اس کے اسباب تو ہیں قدرت نے رکھے ہوئے۔ پھر جب بڑا ہوا، بھرپور طاقت کو انسان پہنچتا ہے، پھر اس کے دماغ میں، اور پنجابی میں کیڑا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں خود سب کچھ کر رہا ہوں، تجارت، ملازمت، کھانا کمانا، اور میں اتنے پیسوں کا، وہ ہر بات میں میں کو لے آتا ہے، رب کو بھول ہی جاتا ہے، حالانکہ یہ اسباب بھی اللہ نے پیدا کر کے وہ جس کو عطا کرے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو عقل اتنی نہیں ملی ہوتی لیکن پیسہ بے شمار ہوتا ہے، کچھ کے پاس علم، سمجھ، عقل بہت زیادہ، لیکن بیچاروں کے پاس کھانے پینے کو روٹی تک نہیں ملتی۔ یہ رب کی تقسیم ہے، اور جب اللہ پاک عطا کرے تو ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نسبت رب کی طرف ہو کہ رب نے مجھے دیا، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اور جب تنگی اور تکلیف اور ترشی آ جائے تو اس میں بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ہمارے فوائد ہی مضمر ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ بندہ 2 چیزوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، ایک مسکنت کو، بے مال ہونے کو، پلے میں کچھ، اور دوسرا موت کو۔ فرمایا کہ ان 2 چیزوں میں بھی مومن کے لیے اللہ نے خیر رکھی ہے۔ وہ خیر ہے کیا؟ وہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس کے پاس مال کی کمی رہی، تھوڑا سا آیا، تو قیامت میں اس کا حساب بڑا ہی ہلکا پھلکا ہوگا، اور جو لوگ سب سے اول جنت میں جائیں گے ان میں وہ شامل ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ موت کا آ جانا کتنی ہی مصیبتوں اور فتنوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اور بڑھاپا آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے سسٹم تو یہی بنایا ہے کہ انسان کے بچے کو بچپنا جو ہے 10-12 سال تک رکھا ہے کہ یہ بھول نہ جائے کل کو، ماں باپ بوڑھے ہوں گے تو ان کو سنبھالنا، ان کی خدمت اس کا فرض ہوگا، اور اسے یاد رہے کہ مجھے 12, 14, 15 سال تک میں کسی کام کا، اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، سارا کچھ ماں باپ نے میرے اوپر لگایا ہے، لیکن باپ بوڑھا چند دن بیمار ہو جائے تو ایک دو نہیں، اکثر ہمارا وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب، فلانے صاحب دعا کرو، بوڑھا بڑا بیمار ہے، چارہ اوکھا بڑا ہے، اللہ پاک صاحب لے جائے۔ نہیں،
جتنی اس کی زندگی ہے اس کو کم نہ کرنے کی درخواست، اس کی خدمت کی جائے اور دل و جان سے، اور اس میں کتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں اور تیرے لیے خیر رکھی ہے دین اور دنیا کی، دنیا اور آخرت کی، اس کو ہم نہیں صرف خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کو اٹھانا لے جانا پڑتا ہے۔ دعائیں کا مسئلہ ہے۔ ایک ہمارا دوست تھا، وہ موٹے دماغ کا پہلوان، وہ بڑے کمال کی بات بتا رہا تھا کہ میں نے ابا جی بیمار تھے تو میں دوائی لاتا تھا، اس دن میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، فجر کی نماز کے لیے اٹھا، پاس پیسے نہیں اور ابو بہت تکلیف میں ہیں، میں نے سجدے میں پڑھ کر دعا کی، جب گھر آیا تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، خوش ہو رہا ہے کہ پیسے بچ گئے، نہیں سر کی ضرورت، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حق تعالی شانہ نے وہ جو وقت رکھا ہے مقرر، وہ آگے پیچھے تو ہوتا نہیں، اس میں ہماری سعادت ہوتی ہے کہ ماں یا باپ کی خدمت کر لیں تو کل ہماری بھی کوئی کرے گا، ورنہ معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یا رب اللہ فرمایا، جو بہت ہی جامع لفظ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو اس لفظ پاک سے تلبس چاہیے، ہمیشہ یقین رکھے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، روزی رساں ساری کائنات کا وہی ہے، اور جب ہم قبر میں جاتے ہیں وہاں یہی سوال ہوتا ہے، من ربوں کا پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ رب، وہاں کوئی اور لفظ نہیں۔ اور آخرت میں بھی لکھا ہے کہ ہم سارے ہی انسان، اہل ایمان بھی اہل کفر بھی، اور آگے جنت اور دوزخ میں پہنچ کر بھی یہی لفظ کہیں گے، ربنا، وہ دوزخ والے کہیں گے اخرجنا من، یا اللہ پاک ہمیں ایک دفعہ اس دوزخ کی آگ سے نکال دے، اب کبھی بھی ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج، ہم نیک تر عمل کر کے آئے۔ یہ سارے نقشے اللہ نے لکھے ہیں، قرآن پاک میں دکھائے ہیں، اور اہل جنت بھی یہی کہیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے سورہ یاسین میں جو آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو سلام اللہ پاک کہیں گے اہل جنت کو، ارشاد فرمائیں گے، وہاں بھی لفظ من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے یہ تمہیں سلام پہنچے اہل جنت کو۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل کی تو الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ یا اللہ پاک پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، دین کی سمجھ عمل کی توفیق استقامت عطا فرما، سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہر دم اپنی یاد کی، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود سب کی ضرورتوں اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما، نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین میں سے اعزہ، اہل تعلق چھوٹے بڑے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہماری بھی بخشش فرما، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ 30 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینلز راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، ان تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اپنے پیاروں سے، تاکہ وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب عمل کا حصہ حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں گے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔